بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو تھی مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 48 میں شرائط العوضین ثمن المثمن کی شرط سوم کون ہو تلکن کہ آزاد ہونی چاہیے ثمن المثمن، بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم جو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اقوال فقہا در مورد بیع وقف، یہ 3 قول ہم نے پہلے ذکر کیے تھے، اور اس کے بعد آج کے درس سے ہم جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہائی بیان کریں گے۔ اور ان کی نظر نہائی اس طرح ہے کہ وقف معبد، انہوں نے پہلے اقسام بیان کیے ہیں کہ وقف کی 2 قسمیں ہیں، وقف منقطع کا علیحدہ حکم بیان کریں گے، وقف معبد کا علیحدہ حکم بیان کریں گے، اور یہ کہ پھر وقف معبد کی 2 قسمیں، وقف تملیکی اور وقف غیر تملیکی، اور وقف تملیکی اور وقف غیر تملیکی ہر ایک علیحدہ علیحدہ حکم ذکر کریں گے۔ تو آج کے سبق میں اقوال فقہا کے بعد جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لذا فرماتے فیقع القلم طارة فی الوقف المعبد واخرى فی المنقطع، بنابری گفتگو اور تحقیق وقف معبد میں ایک دفعہ ہونی چاہیے اور دوسرا وقف منقطع میں ہونی چاہیے۔ اما الاول وقف معبد میں ہماری جو گفتگو ہے تو اس میں وقف معبد کی 2 صورتیں ہیں۔ فالذی ينبغي ان يقال فيه ان الوقف على قسمین، وقف معبد میں جو چیز کہنا مناسب ہے، تحقیق کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وقف معبد علی قسمین، اس کی 2 قسمیں، احدہما ان میں سے ایک کیا ہے کہ ما یکون ملکا للموقوف علیہم، وہ وقف معبد کے جو موقوف علیہم کی ملکیت ہے، تملیک قرار دی گئی ہے، بنابری فیملکون منفعتہ، تو جب وقف ان کی ملکیت ہے تو ان کی جو منفعت ہے وہ بھی ان کی ملکیت میں داخل ہوگی، بنابری فلہم استئجارہ، یہ اپنے اس وقف کو کرائے پر بھی دے سکتے ہیں، واخذ اجرتہ ممن انتفع بہ بغیر حق، اور وہ شخص کے جو ان کی اجازت کے بغیر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے اجرت بھی لے سکتے ہیں۔ والثانی وقف محبت کی دوسری قسم ما لا یکون ملکا لاحد، کہ جو کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے، بل یکون فق ملکن، بلکہ وہ فق کے ملکیت ہے، یا دوسرے الفاظ میں تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے، شخص واحد کی ملکیت نہیں ہے، یا یہ کہ واقف نے اس چیز کو اپنی ملکیت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا باقیوں کی ملکیت میں داخل ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں فقط فق کے ملکیت ہے، نظیر التحریر، مثلا تحریر عبد، ایک شخص عبد کو آزاد کر رہا ہے، یعنی اس پہ اپنی ملکیت کو ختم کر رہا ہے۔ یہ اس کی کیا مثال ہے کہ ما لا یکون ملکا لاحد کما فی المساجد والمدارس والروبۃ، مثلا ایک شخص نے مسجد وقف کی ہے، مسجد کی زمین وقف کی ہے تو اس نے اپنی ملکیت اٹھا دی ہے، مدارس مدرسہ بنایا ہے اور اس کے بعد وقف کر دیا ہے، والروبۃ رباط کی جمع مسافر خانہ بنایا ہے اور پھر وقف کر دی، ملکیت اس پہ ختم کر دی ہے۔ البتہ بناء علی القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین، بنابر اس قول کے کہ جب اس شخص نے اپنی ملکیت ختم کر دی تو باقی مسلمانوں کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوئی، یعنی وقف باقی مسلمانوں کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا، کما ہوا مذہب و جماعت، اس طرح فقہا کے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ نہ واقف اب مالک رہا ہے نہ ملک مسلمین میں داخل ہوئی ہے۔ تو فإن الموقوف علیہم انما یملکون الانتفاع دون المنفعہ، بنابری جن کے لیے وقف کی گئی ہے، یعنی مثلا کہ مسجد میں مسلمان آ کے نماز پڑھیں، مدارس میں کیا ہے طلباء کر زندگی کریں، مسافر خانوں میں لوگ آ کے رہیں، مسلمان آ کے رہیں، تو یہ جو موقوف علیہم یہ انتفاع کے مالک ہوں گے نہ کہ منفعت کے مالک ہوں گے، بنابری فلو سکنہ احد بغیر حق، اس قسم کے اوقاف میں
کہ جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، اگر کوئی شخص بغیر حق کے آ کے اس میں رہائشی ہو گیا، مسلمانوں کے لیے وقف تھا لیکن کافر آ گیا، تو اب کوئی بھی اس سے کیا ہے فالظاہر انہ لیس علیہ اجرت المثل، تو اس سے اجرت المثل لینا فرماتے ہیں یہ بالآخر کون لے گا، کیونکہ مالک تو ہے نہیں، لذا اس پہ اجرت المثل نہیں ہوگی، بخلاف اس پہلی صورت کے کہ وہاں پہ اجرت لی جائے گی۔ خوب، اب اس میں سے کس میں گفتگو ہے؟ والظاہر ان محل الکلام فی بیع الوقف انما ہوا القسم الاول، ظاہر یہ ہے کہ محل کلام جو فقہا کے درمیان میں ہے بیع وقف میں، وہ قسم اول ہے، قسم اول یعنی ما یکون ملکا للموقوف علیہم، واما الثانی، اما دوسری قسم کے ما لا یکون ملکا لأحد فالظاہر عدم الخلاف، تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں فقہا کا کہ عدم جواز بیعہ ہی، کہ اس کا بیچنا جائز نہیں۔ کیوں بیچنا جائز نہیں؟ لعدم الملک، کیونکہ ملکیت ثابت نہیں، اور وانما البیع فی الملک، اور بیع ملکیت میں ہوتی ہے، لذا اس کا بیع کرنا جائز نہیں۔ وبالجملہ فکلامہم ہونا، بنابراین فقہا کی جو کلام ہے ہونا یعنی باب وقف میں، وہ کون سے وقف میں؟ فی ما کان ملکن غیر تلکن، وہ ایسے وقف میں ہے کہ جو ملک غیر تلک ہو، لا فی ما لم یکن ملکن، نہ وہ وقف کی جو کسی کی ملکیت ہی نہ ہو۔ وحینئذ، بنابراین کہ جب ہم نے کہا کہ ان کی گفتگو ایسی ملکیت میں ہے کہ جو غیر تلک ہے، نہ اس وقف میں کہ جو ملکی نہ ہو، بنابراین فلو خارب المسجد، اگر مسجد خراب ہو چکی، بالکل ختم ہو چکی، وخربت القریہ، اور قریہ خراب ہو چکا، گاؤں، وانقطعت المار عن الطریق الذی فیہ المسجد، اور اسی طرح وہ راستہ کہ جس راستے پہ مسجد تھی اب وہ راستہ ختم ہو چکا، یا مارہ گزرنے والے اس کے منقطع ہو چکے، راستہ تو ہے، مسجد بھی اس میں ہے، لیکن مارہ گزرنے والے، عبور کرنے والے کوئی نہیں، تو لم یجوز بیعہ، تو فرماتے اس کا بیچنا جائز نہیں، کہ وہ صرف و ثمن فی احداث مسجد آخر، کہ کسی دوسری جگہ کوئی مسجد بنانے کے لیے اس کی قیمت کو خرچ کیا جائے، او تعمیر ہی، یا دوسری جگہ کسی مسجد ہے اس مسجد میں اس کے ثمن کو صرف کیا جائے، فرماتے ہیں جائز نہیں۔ والظاہر عدم الخلاف فی ذالک، اور ظاہر یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں فقہا کا، کما اعترف بہ غیر واحد، جیسا کہ اس بات کے اعتراف ایک سے زیادہ فقہاء کرام نے کیا ہے۔ خوب، البتہ یہاں پہ جناب کہ شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کلام انہوں نے ذکر کیا اوقاف عامہ میں، انہی اوقاف میں کہ جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے نام ذکر بعض الاساتین، یعنی شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ نے بعد ما ذکر، ان تمام کو جو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کے ذکر کے بعد انہوں نے کیا فرمایا کہ انہ لا یصح بیع الوقف العام مطلقاً، وہ فرماتے ہیں کہ وقف عام کا بیچنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ لا لعدم تمامیت الملک، اس بنیاد پہ نہیں کہ ابھی تک ملکیت کامل نہیں ہوئی، ملکیت ناقص ہے، اس بنیاد پہ نہیں، بل عدم اصل الملک، بلکہ اس بنیاد پہ کہ اصل ملکیت وہاں پہ موجود نہیں۔ کیوں؟ لرجوعها الی اللہ، کیونکہ ان کے نزدیک اوقاف عامہ یہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ودخولها فی مشاعرہ، اور مشاعر اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ انہ مع الیاس عن الانتفاع بہ فی الجہۃ المقصودہ، کہ اگر مایوسی ہو جائے اس اوقاف عامہ سے کہ جس جہت کے لیے وہ وقف کیے گئے تھے اس سے اب انتفاع حاصل کرنا باقی نہیں رہا، مایوس ہیں، تو تؤجرو، تو اس کو بطور اجرت دیا جائے گا، للذرا، مثلا مسجد تھی، آگے مثال آ رہی ہے، مسجد تھی، اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے کوئی گزرنے والا نہیں، بہت دور کے قریے میں تھی، وغیرہ وغیرہ، تو فرماتے ہیں اگر مایوس ہو چکے ہیں
تو اجر، تو اس کو بطور جو زمین ہے اس کی زراعت کے لیے دیا جا سکتا ہے. ونحوها، اور اس قسم مال محافظت علی الاداب اللازمۃ له، ہاں البتہ وہ آداب کے جو لازم ہیں مثلا اس مسجد کے لیے ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مثلا امکان مسجد اگر وہ مسجد تھی. اسی طرح احکام السجلات، اور اس طرح باقی جو احکام ہیں وغیرہ وغیرہ. کیوں یہ سارا کچھ کیوں فرمایا؟ لئلا یغلب الجد فیفضى بالملک. کیوں؟ جی مال محافظت علی الاداب اللازمت. جی ہاں، تو پس کیا ہوا؟ اگر جناب شیخ کاشف الغطاء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقف کی جو ملکیت نہیں ان کو بیچنا جائز ہے بشرطے کہ اگر اس سے انتفاع ممکن نہیں، لیکن اس میں دو چیزوں کی رعایت ضروری ہے. یہ دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ مثلا مسجد وغیرہ ہے تو اس کے جو آداب لازمہ ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور دوسرا کہ احکام السجلات یعنی باقاعدہ وثیقہ لکھا جائے، باقاعدہ تحریر لکھی جائے. کیوں؟ لئلا یغلب الجد، تاکہ وہ شخص کے جس کو بطور اجارہ یہ چیز دی گئی ہے اس کا چونکہ ہاتھ اس پہ غالب آ جائے گا قاعدہ جد کی بنیاد پہ، تو یہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، لہذا اس کو لکھنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ وتصرف فائدتها فیما یماثلها، اور اس کے جو فوائد ہیں یہ ان فوائد کو اس کے مماثل میں خرچ کرنا ضروری ہے. من الاوقاف، جی ہاں، یعنی وہ تصرفات کے جو اوقاف کیا نام ہے اوقاف عامہ میں کیے جاتے ہیں. کس طرح؟ مقدما للاقرب والاحوج ولفظ احتیاطا، یعنی جو قریب ترین فوائد ہیں ان کو مقدم کیا جائے، یا جو احوج ترین ہیں زیادہ جن کی حاجت ہے جو ان میں سے افضل ہیں بنا بر احتیاط کے. ومع تعارض، اور اگر تعارض پیدا ہو رہا ہے کہ دونوں اقرب ہیں یا دونوں احوج ہیں یا دونوں افضل ہیں تو فالمدار ولا الراجح، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں سے راجح کون سا ہے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے. وَإِن تعذر، اگر راجح بھی معلوم نہیں ہو رہا تو الى غیر مماثل جانا. وَإِن تعذر المماثل، اگر مماثل متعذر ہے نہیں مل رہا تو غیر مماثل میں خرچ کیا جائے گا. فَإِن تعذر صُرِفَ فِي مصالح المسلمین، اگر غیر مماثل بھی نہیں مل رہا تو مصالح مسلمین میں اس کو خرچ کیا جائے گا. وَأَمَّا غَيْرُ الْأَرْضِ مِنَ الْآلَاتِ وَالْفُرُشِ وَالْحَيْوَانَاتِ وَثِيَابِ الزَّرَاعِ وَنَحْوِهَا، یہ گفتگو تھی زمین کی. لیکن زمین کے علاوہ جو آلات ہیں مثلا یا جو قالینیں وغیرہ ہیں یا جو حیوانات وغیرہ ہیں یا مثلا کوئی زری تھی اور ان کے کپڑے ہیں ونحوها وغیرہ وغیرہ، فَإِن بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا، اگر یہ چیزیں اپنی اصلی حالت پہ باقی ہیں، وَأَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا فِي خُصُوصِ الْمَحَلِّ الَّذِي أُعِدَّتْ لَهُ، اور ان سے نفع لینا اس محل میں اس مورد میں کہ جن کے لیے ان کو بنایا گیا تھا ممکن ہے. قانت علی حالها، تو ان ثیاب ان حیوانات وغیرہ کو اپنے حال پہ باقی رکھا جائے گا اور ان سے استفادہ کیا جائے گا. وَإِلَّا جُعِلَتْ فِي الْمَمَاثِلِ، اگر یہ اس حالت پہ باقی نہیں تو پھر ان کو مماثل میں تبدیل کر دیا جائے گا. وَإِلَّا فِي غَيْرِهِ، اور اگر مماثل نہیں ہے تو غیر مماثل میں. اگر غیر مماثل بھی نہیں تو فِي الْمَصَالِحِ، جیسا کہ علی نحو ما مر جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا. وَإِن تَعَذَّرَ الْانْتِفَاعُ بِهَا، اگر انتفاع ان آلات سے متعذر ہے باقیتاً علی حالها، تو ان کو اپنے حال پہ باقی رکھ دیا جائے گا. بالوجہ المقصود منہا، اس وجہ پہ کہ جو ان آلات سے مقصود تھی ان پہ باقی رکھ دیں اور ان سے کسی قسم کی انتفاع حاصل نہ کریں. او مقام مقامہ، یا اسی واجہ مقصود پہ ان کو رکھ دیں یا جو ان کے کہ مقام ہو. تو اشبہت الملک بعد اعراض المالک، تو یہ مشابہ ہو جائے گی ایسی ملکیت کے کہ جس کے مالک چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ حالات بھی ایسے ہو جائیں گے لذا وہیں پہ پڑے رہیں. فیقوم فیہا احتمال الرجوع الی حکم الاباحہ،
تو اس صورت میں ان آلات میں یہ احتمال قائم ہو جائے گا کہ یہ حکم اباحت میں ہے. والعود ملکن للمسلمین، اور یہ پلٹ جائیں گے مسلمانوں کی عمومی ملکیت میں. کیوں؟ لتصرف فی مصالحہم، تاکہ مسلمانوں کے مصالح میں ان کو خرچ کیا جائے. مثل زمین کی جو مفتوح عن وطن تھی اس طرح کا حکم اس میں آ جائے گا. والعود الی المالک، اور مالک کی طرف پلٹ جائے گی. جی ہاں، یعنی وہ مالک کے جس نے اس کو وقف کیا تھا. ومال یاس ان معرفتہ، اور اگر مالک نہیں ملا تدخل فی مجہول المالک، تو مجہول مالک کے ضمن میں داخل ہو جائے گی. اور ویحتمل بقاؤہ علی الوقف ویباع. خوب، تو اس صورت میں مجہول المالک کے احکام اس پہ لاگو ہوں گے. البتہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بقاؤہ علی الوقف، کہ یہ وقف اپنی وقف پہ باقی رہ جائے گی. ویباع، اور اس کو بیچا جائے گا. کیوں؟ احترازا عن التلف والضرر ولزوم الحرج، بچاؤ کرتے ہوئے کہ بالآخر تلف ہو جائے گی، ضرر ہو جائے گا مسلمانوں کو، یا مثلا اس بنیاد پہ کہ لزوم الحرج، حرج لازم آئے گی. تو اس بنیاد پہ فرماتے ہیں اس کو بیچا جائے گا. و تصرف، اور اس کو خرچ کیا جائے گا مرتباً، اس ترتیب کے ساتھ علی النحو سابق جو پہلے گزر چکی ہے. مماثل میں، اگر مماثل نہیں تو غیر مماثل میں، اگر غیر مماثل نہیں تو مصالح مومنین میں. وہذا هو الاقوی، شیخ کاشف الغطا فرماتے ہیں اور یہی قول اقوا ہے، اسی کو ہم اختیار کریں. کما صر به بعضهم، جیسے کہ بعض فقہاء نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ اس صورت میں وقف معبد کا بیچنا جائز ہے. لیکن جناب شیخ کاشف الغطا کی اس قول پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشکال کرتے ہیں. فیہ، اس میں اشکال جی کہ ان اجارۃ الارض، کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد کی زمین مثلا اس کو اجارے پہ دے دیا جائے گا، یا وبیع الآلات، اور ان آلات کو بیچ دیا جائے گا. حسن، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. لو ثابت دلیل علی کونها ملکا للمسلمین، اس صورت میں حسن ہے کہ اگر دلیل ثابت ہو جائے اس بات پہ کہ یہ آلات مسلمانوں کی ملکیت ہیں. ولو علی نحو الارض المفتوحۃ وطن، اگرچہ یہ ملکیت اس طرح کی ہو جس طرح وہ اراضی کی جو مفتوح وطن تھیں، یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت میں داخل تھیں لیکن بصورت فردی نہیں تھیں. یہ آلات بھی اگر اس طرح ہیں تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن غیر ثابت، لیکن ایسی دلیل ہمارے پاس ثابت نہیں ہے. والمتیقن خروجہ عن ملک مالکہ، جو چیز قدر متیقن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک مالک سے خارج ہو چکی کیونکہ اس نے وقف کر دی ہے. اما دخولہ فی ملک المسلمین، آیا مسلمانوں کی ملکیت میں داخل ہوئی ہے. فمنفی، تو یہ منفی ہے بالاصل، اصل کی بنیاد پہ. نعم یمکن الحکم باباحۃ الانتفاع للمسلمین، یہ حکم لگانا ممکن ہے کہ یہ تمام مسلمان اس سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا مباح ہے. کیوں؟ لإصالۃ الاباحہ، کیونکہ اس صورت میں شک ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مباح ہے یا مباح نہیں، تو اصالہ اباحہ جاری ہوگا. اور ولا يتعلق علیہم اجرا، ان پہ اجرت نہیں ہوگی. اگر کسی مسلمان نے مثلا یہ جو حالات یہاں پہ پڑے ہیں، کوئی مسلمان آیا اور اس نے اسے استفادہ کیا تو اس کے لیے اجرت دینا واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.